سرکار نے فرمایا بولو صدیق یا رسول اللہ، جو بھی مسلمان ہو رہا ہے، جو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہو رہا ہے، اے لجپال نبی وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھ رہا ہے۔ کریمہ ہم 39 بندے ہو گئے ہیں، آپ اگر کرم فرمائیں تو آپ کے نام کے ترانے کیوں نہ صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر گائے جائیں۔ بھئی دیوانے کل بھی یہی کام کر رہے تھے نا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ڈرتے کل بھی نہ تھے، ڈرتے آج بھی نہیں ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق، بات یہ ہے کہ وہ نقصان دیتی ہیں، لوگوں کو مارتے پیٹتی ہیں، اس لیے پوشیدہ ہے یہ معاملہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے کیوں نہیں سب کے سامنے بات کی اور ابو بکر صدیق آ کر کیوں کر رہے ہیں۔ تو محبوب چاہتے ہیں کسی کو نقصان نہ ہو، میرے صحابیوں کو نقصان نہ ہو، ابھی تعداد میں کم ہے نا، مگر ابو بکر صدیق کے قربان ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق نہیں ایسا نہ کرنا یا رسول اللہ، اے لجپال نبی میرا دل چاہتا ہے رب کے نام کے قصیدے، آپ کے نام کے ترانے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر لگاؤں۔ ایسا کیوں نہ کروں؟ سرکار نے دیکھا نا ابو بکر صدیق کا اصرار، محبوب نے سینے سے لگایا، فرمایا جاؤ صدیق تمہیں اجازت ہے۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ میرے پاک نبی کا دیوانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا صاحب صحن کعبہ میں آئے ہیں نا، صحن کعبہ میں جو آئے کسی بات کا خوف نہیں، نہ کسی سے ڈرنے کا مقام۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نام کے ترانے گانے لگے۔ اسلام کے اندر پہلا تبلیغی خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں صحن کعبہ میں آ کر ابو بکر صدیق ہیں۔ کیا اللہ کی ثنا کرنے کے بعد محبوب کے نام کے ترانے گانے لگے۔ دو کافر ادھر سے اٹھے، چار ادھر سے آئے، کہنے لگے ابن قحافہ کیا تم جانتے نہیں کعبہ پہ تمہاری حکومت نہیں ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے ارے یاد رکھنا میں تمہارا پابند نہیں ہوں، مجھے مار دو، مجھے کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی پرواہ ہے اس بات کی پرواہ ہے، اگر ابو بکر کی جان بھی جائے لیکن مصطفیٰ کریم کا دین، اس دین کا پیغام، میرے پاک نبی کی نبوت کا پیغام ہر ایک بندے تک پہنچ جائے۔ کافر جھوٹ بڑھتے ہیں، کافر جتنے بیٹھے ہیں نا سارے کے سارے آ گئے، کوئی چار ادھر سے، چار ادھر سے، دو ادھر سے۔ ابو بکر صدیق ہیں، آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق کا رتبہ کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا خدا کی قسم پوری کائنات میں ہر ایک بندے کا بدلہ میں نے اتار دیا، ہر ایک بندے کے احسان کا بدلہ اتار دیا، مگر ابو بکر صدیق کا بدلہ میرا رب خود اتارے گا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنے بڑے رتبے کے مالک ہیں، اللہ اکبر۔ اب عمل دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کوئی لاتوں سے مارے، کوئی جنابے والا ڈنڈے برسا رہے، کوئی چپلیں مارنے لگا، نبی کا دیوانہ صدیق صحن کعبہ میں موجود ہے، اتنا مارا گیا لہو لہان ہو گئے، مطاف میں گر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظلم و جور کی جفاؤں کی آندیاں اٹھی۔ ابو بکر صدیق اپنے خون میں نہا گئے، اپنی خون میں لہو لہان ہے، نہا گئے، زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والے آئے اور آنے کے بعد آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ آپ کی والدہ نے دیکھا میرا بیٹا ابو بکر صدیق، آپ بڑے ادب والے ہیں، اپنی والدہ سے بہت پیار کا اظہار فرماتے ہیں، بے ہوش ہیں۔ آپ کی والدہ نے دیکھا اور پانی چھڑکنے کے بعد اٹھانے کی کوشش کی، مگر صاحب صبح سے شام ہو جاتی ہے، ابو بکر صدیق کو ہوش نہ آئے۔ ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا، سرکار کو ہوش نہ آیا، سرکار
ابو بکر صدیق بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ جب شام کا ذرا وقت ہوا نا، جب شام کا وقت ہوا، آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ آنکھوں کو کھولا، ایسے وقت میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اگر زخمی حالت میں بھی ہو، اگر لہو لہان بھی ہو، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی پانی دیجئے، کھانا دیجئے۔ مگر واہ صاحب، قربان ہو جاؤں، خدا کی قسم، رہتی دنیا تک میرے پاک نبی کے دیوانے نے ثابت کر دیا، ختم نبوت پر ایسے پہرا دیا جاتا ہے، بتا کر گئے ہیں کسی اور کے پیچھے نہ چلنا۔ اگر بات مصطفیٰ کی حرمت کی ہو، اگر بات ان کی ناموس کی ہو، ارے اگر کفار کا مرغہ بھی ہو، یاد رکھنا جان قربان کر دینا، پیچھے نہ ہٹنا۔ ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی، امی جان آگے ہیں، بیٹا پانی پی لو، بیٹا پانی پی لو۔ امی جان اتنا بتائیں مدنی ماہی کیسے ہیں، اتنا بتائیں میرے سرکار کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، جسم سے خون بھی جاری ہے، ہاتھ پیروں میں زخم بھی ہیں، لیکن پانی نہیں مانگتے، لیکن کھانے کا سوال نہیں کرتے۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ کہنے لگے ارے واہ ابو بکر، تیرا کیا کہنا، جس کی خاطر مار کھا کے آئے ہو اب بھی اس کے نام کے ترانے گا رہے ہو۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہتے ہیں یہ تو ایک جان ہے۔ ایسے نہیں، ذرا گج بج کے بول، یعنی زبان حال سے کوئی دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ امی جان پریشان ہے، بیٹا زخموں سے لہو لہان ہو، زخموں سے چور چور ہو، اے بیٹا کچھ پانی تو پی لو، بیٹا پانی پی لو، پھر دیکھ لیں گے کس کی بات کر رہے ہو۔ امی جان میں قسم کھا کے بیٹھا ہوں، جب تک سرکار کا رخ بددعا نہ تک لوں، جب تک پانی نہیں پیوں گا، جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ امی جان آپ جائیں، اور مولا عمر ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی ہمشیرہ ایمان لا چکی تھی، فرمایا کہ ادھر جائیے اور ان سے معلوم کر کے آئیے محبوب کیسے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ گئی ہیں، اور والدہ جانے کے بعد پوچھتی ہیں بیٹی یہ بتائیں مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اب مولا عمر کی جو ہمشیرہ ہیں، کیونکہ ابھی اسلام ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، فرمانے لگی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے ہیں۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ کون مصطفیٰ؟ جی حضور، کیا فرماتی ہیں؟ کون مصطفیٰ، کون؟ اچھا ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں سمجھاؤں انہوں نے کیوں کہا تھا، انہوں نے کیوں کہا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کون میں کون، تو کجا من کجا، ہم کہاں وہ کہاں، بھئی کون مصطفیٰ، ہاں ہم کہاں وہ کہاں، ان کی شانیں بلند ہیں۔ چلیے اچھا سنیں، آپ کے بیٹے کو بہت مارا ہے، کہ بہت مارا ہے، لہو لہان کر دیا ہے، کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کی خیریت دریافت کروں چل کے، کیا چلیے؟ یہ ساتھ چلی آئی ہیں، ابو بکر صدیق کے سامنے آئیں، میرے مولا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں اشک ہیں، فرماتے ہیں یہ بتائیے میرے پاک نبی کیسے ہیں؟ تو آپ نے اشارہ دیا کہ آپ کی والدہ کھڑی ہیں، تو فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے سامنے بتا دو۔ اور رو کے کہتی ہیں سرکار دو عالم حضرت ارقم کے گھر میں موجود ہیں۔ اچھا چلیے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ماں پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے، بیٹا پانی تو پی لو۔ نہیں ماں، میں نے قسم کھائی ہے جب تک نبیوں کے سرور کی زیارت نہ کر لوں، جب تک محبوب کے رخ بددعا کو نہ دیکھ لوں، ماں نہ میں نے لقمے کھانے ہیں نہ پانی پینا ہے۔ ماں نے کہا پھر چلیے۔ ذرا رات کا وقت ہوا، سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آئے ہیں، اور انداز دیکھیے، آنے کا انداز دیکھیے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ اللہ، انداز دیکھیں نبی کے دیوانے کا انداز۔ یہ جو آئے ہیں سیدھے آنے کے بعد حسنین کے نانا کے قدموں میں آئے ہیں، رو کے کہتے یا رسول اللہ، میرے پاک نبی نے بھی سینے سے لگایا۔ صدیق اللہ اللہ، کیا میرے پاک نبی کے دیوانے ہیں؟ اتنا کرم فرمایا
ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا رسول اللہ، یہ میری والدہ بھی ساتھ آئی ہے، نظر کرم فرمائے آقا۔ میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پالنے والے ابو بکر کی والدہ کو ایمان عطا فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، ابو بکر کی والدہ کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ اور محبت سے کہہ دے یہی ہیں ابو بکر صدیق ہیں، خدا کی قسم۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی چاہے نا عشق مصطفیٰ سیکھے، حضور میں قربان، میں خاتم سے، اگر کوئی چاہے کہ وہ حضور کا عشق سیکھے تو خدا کی قسم وہ پاک نبی کے اصحاب کا عشق دیکھے۔ ہے نا حضور کوئی سیکھنا چاہے کہ میں عشق مصطفیٰ کی منزل پانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور کا دیوانہ بن جاؤں صحیح طریقے سے، مگر عشق کرنا جسے نہیں آتا وہ حضور کے غلاموں کو دیکھ لے۔ ارے ادھر تو انداز یہ ہے، ادھر تو معاملہ وہ ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں صاحب کہ مجھے خیال آیا اور نماز چلی گئی۔ میں نے کہا بڑا سستا سادہ کر لیا ہے، اگر حضور کے خیال سے نماز جاتی ہے تو پھر کس کے خیال سے نماز ہوتی ہے علامہ صاحب؟ ہاں پھر نماز کس کے خیال سے ہوتی ہے؟ آئیے صاحب، حضور کا خیال نہیں آیا، نماز صدیق میں حضور خود آ گئے ہیں۔ وہ جی نماز نہیں ہوتی، میں نے کہا بھئی تیری ویسی بھی نہیں ہوتی، تو زیادہ نہ ٹکرے لگایا کر۔ ہاں جو ان کا دیوانہ نہیں ہے، خدا کی قسم علماء موجود ہیں جو ان کی محبت میں فنا نہیں ہے، جو ان سے سچا پیار نہیں کرتا، ایک بار نہیں 1000 بار بھی کعبے میں جائے ملتا اسے کچھ بھی نہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے ہیں، واپس آئے ہیں نا بھائی، جب میرے محبوب واپس آئے ہیں آپ تشریف لائے اس عالم میں کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وقت لگ گیا آنے میں، اور ابو بکر صدیق کی اجازت سے مؤذن نے اذان پڑھی ہے، ابو بکر صدیق جو ہے وہ صاحب جا نماز پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے جو کہتے ہیں نا نبی کا اگر خیال آ جائے نماز میں اور نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں بیوقوفو، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بولنے کا موقع ملا تھا۔ اگر تم مصطفیٰ کے وفادار ہو جاؤ خدا کی قسم تو ختم نبوت میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کلام کرے، اور ویسے بھی ختم نبوت کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ یاد رکھیے اس کے پہرے دار صرف ہم نہیں، اس کے پہرے دار صرف آپ نہیں، اس کے پہرے دار صرف ہم اور آپ نہیں ہیں، نہیں، اس ختم نبوت کے پہرے دار سب سے بڑا حفاظت کرنے والا میرا پروردگار ہے۔ اور پھر میرے پروردگار کی عطا سے اس سرحد کے اوپر اللہ اکبر ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، مولا عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان و حیدر کرار بھی بیٹھے ہیں، لاہور کا داتا بھی بیٹھا ہے، ہند کا خواجہ بھی بیٹھا ہے۔ ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام آپ اس عالم میں آئے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق مسند امامت پر کھڑے ہیں نا، اور آ گئے میرے پاک نبی۔ کون آئے؟ میرے پاک نبی آ گئے۔ 1450 سال کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے معاملات کھڑے کر دیے، مجھے خیال آ جائے نماز نہیں تھی، میں نے کہا کل کے اندھے دیکھ، خیال نہیں آیا، محبوب خود آئے ہیں۔ میرے پاک نبی مسجد میں جو آئے اصحاب نے دیکھا، میرے نبی کے دیوانوں نے دیکھا اللہ کے پاک نبی آ گئے ہیں، یہ محسوس کر گئے محبوب آ گئے ہیں، اور محبوب کھڑے ہوئے ہر ایک سب کے قریب آتے جاتے، اور خدا کی قسم اصحاب پیغمبر اپنی ہتھیلی اور ہاتھ کو ایسے کر کے بجا رہے تھے تاکہ ابو بکر صدیق جان لیں حسنین کے نانا تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر محبوب اس مقام پر آئے جہاں پر ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے نا، حضور بھی وہیں پر آ گئے، حضور آئے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صدیق صدیق نماز کو نہ چھوڑنا، لیکن غار صدیق، میرے پاک نبی نے فرمایا نماز پوری فرمانا۔ ابو بکر ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، واپس آئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے میرے پاک نبی آ گئے، میرے پاک نبی نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر،
ایک بھی सबूत ऐसा ला के नहीं मिल सकता, ना दिखा सकते हो कि मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक तुमने जितनी पढ़ाई है मैं अलग से पढ़ाऊं। नहीं, उस नमाज को मेरे पाक नबी ने उसी मकाम से पढ़ाया। अल्लाह अकबर। अबू बकर पीछे हट गए, सोने पाक नबी ने नमाज पढ़ाई है, सरकार ने नमाज अदा फरमाई। नमाज पढ़ाने के बाद अब मेरे पाक नबी ने फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक इतना बताएं, जब हमने आपसे कह दिया नमाज पूरी पढ़ाइए तो आप पीछे हट गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में अश्क आ गए, हाथ बांध के खड़े हैं, या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हूँ, आप इमाम हैं, आप मेरे इमाम नहीं, आप तो इमामुल अंबिया हैं। ए करीम लजपाल, सहाबा के बेटे की क्या मजाल, आप हो और मैं नमाज पढ़ाऊं। अल्लाह अकबर। रहती दुनिया तक वाज़ेह करके चले गए हैं। लोगों सिर्फ ख्याल की बात न करना, अगर ईमान वालों की नमाज में सरकार खुद आ जाए तब भी नमाज नहीं जाती। मगर सवाल वही है कि ईमान वाला, गल उत्थे आ जाती है ना हुजूर, बात किधर आ जाती है? ईमान वाला। किसी बेईमान की बात तो हुई नहीं है, बात किसकी हुई है? ईमान वाले की। ईमान वाले की साहब जहां पर बात हो तो खुदा की कसम ईमान वाले ऐसे होते हैं। ईमान वाले अपने आप को कुर्बान करते हैं, अपने माँ बाप छोड़ देते हैं, अपने आइज़ा करबा को छोड़ देते हैं, अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं, पर मुस्तफ़ा का दर नहीं छोड़ते।